غریبہ کے بعد آج تک سکینہ سوئی؟ جاؤ سنو شام کے قید خانے سے آج بھی آوازیں آ رہی ہیں، بابا بابا آج شام کے رئیسوں کی بیٹیاں اپنے ریشمی تکیوں پر اپنے ماں باپ کے کلیجوں سے لپٹ کے سو رہی ہیں، اور تیری سکینہ اینٹ کا تکیہ بنا کر شام کے قید خانے میں زمین پہ لیٹی ہوئی ہے۔ بابا اگر میرا مقدر یہ زندان شام ہی تھا تو مجھے سینے پر سونے کی عادت کیوں ڈالی تھی؟ اور جزاک اللہ جزاک اللہ عزادارو جزاک اللہ۔ اور 2-3 دن رہ گئے ہیں، 10 سفر کو شہزادی سکینہ کی شہادت ہے، بڑی قیامت کی شہادت ہے 10 سفر کو۔ عزادارو بس مجھ سے 1-2 جملے سن لو تاکہ ماتم کا آغاز ہو سکے۔ مولا تمہاری اس خدمت کو اور ان آنسوؤں کو قبول فرمائے گا۔ سید سجاد کو کربلا سے شام تک سب سے زیادہ رلایا سکینہ نے۔ سید سجاد کو کربلا سے شام تک سب سے زیادہ رلایا سکینہ کے سوالوں نے۔ جب بھی قافلہ منزل لیتا، جب قافلہ رکتا، سکینہ دوڑ کر بیمار بھائی کے پاس آتی، قریب آ کر کہتی بھیا ذرا اپنے پاؤں تو ادھر لاؤ۔ سید سجاد اپنے پاؤں بہن کی طرف بڑھا دیتے، سکینہ اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے بھائی کے پاؤں میں چبھے ہوئے کانٹے نکالتی جاتی۔ بھیا کچھ آرام آ رہا ہے؟ بھیا کچھ آرام، آپ نے سن لیا عزادارو، میں نے مجلس پڑھ لی، بھیا کچھ آرام آ رہا ہے۔ بیمار سجاد کو جب سکون ملتا تو سکینہ اتنا زخمی سوال کرتی کہ 40 برس تک میرا مولا شام کو رویا ہے، اسی لیے رویا ہے۔ سکینہ آسمان کی طرف رخ کر کے کہتی بھیا سجاد شام کو یہ پرندے کہاں واپس جاتے؟ اگر سمجھ گئے تو ماتم کرو عزادارو، سمجھ گئے تو رو، ساری رات رونا ہے۔ بھیا سجاد شام کو یہ پرندے کہاں واپس جاتے ہیں؟ سید سجاد کہتے سکینہ شام کو پرندے اپنے گھروں میں واپس جاتے ہیں، اپنے بسیروں میں واپس جاتے ہیں۔ سکینہ تڑپ کے کہتی بھیا کوئی شام ایسی آئے گی کہ ہم بھی مدینے جائیں گے، ہم بھی اپنے گھر عزادارو ماتم کرو۔ ارے جتنی تمنا سکینہ کو مدینے کی تھی وہی سکینہ مدینے نہ جا سکی، ہر بی بی شام سے رہا ہو گئی۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ بس آخری جملہ اور میں مجلس ختم کر رہا ہوں عزادارو، اسی پر ماتم ہو جائے گا۔ مولا تمہیں سلامت رکھے۔ ہر بی بی رہا ہو کر مدینے پہنچی ہے، سکینہ تو آج بھی قید میں ہے۔ کیا رونے کے لیے یہ کافی نہیں ہے؟ تم نے کوئی ایسی 4 برس کی قیدی بی بی دیکھی ہے جو اکیلے زندان میں 1400 برس سے قید ہو؟ آج بھی زندان شام کے دیواروں سے آوازیں آتی ہوں گی بابا میں اکیلی ہوں، بابا بڑا اندھیرا ہے، چچا عباس میں تنہا ہوں۔ عزادارو زندان سے جب یہ قافلہ اہل حرم 1 برس کے بعد رہا ہو کر مدینے جانے لگا ہے اور محملیں سج گئی ہیں دروازہ زندان پر، تو ایک مرتبہ فضہ دوڑی آئی اور آ کر کہتی ہے سید سجاد، مولا سید سجاد، سکینہ کی قبر سے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ مولا تمہیں سلامت رکھے۔ اب روتے جاؤ اس جملے پر، اب قیامت کی منزل ہے۔ میں ایک جملہ کہوں گا، خدا کی قسم اولاد والے اگر بستروں پر کروٹیں لیں گے تو روئیں گے۔ اگر یاد آ گیا یہ جملہ، فضہ نے آ کر کہا مولا سجاد سکینہ کی قبر سے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ سید سجاد نے مہار چھوڑی، دوبارہ زندان شام میں آئے، قبر سکینہ پر آ کر بیٹھ گئے۔ دیکھنا میری طرف، زانو ہو کر سید سجاد سکینہ کی قبر پر بیٹھ کر 3 مرتبہ کہتے ہیں سکینہ سکینہ سکینہ۔ 3 مرتبہ سجاد کا جواب نہیں آیا۔ سید سجاد کہتے ہیں سکینہ غریب بھائی بلا رہا ہے، چلتے وقت خدا حافظ نہیں کہو گی۔ سکینہ کی آواز قبر سے آئی، بھیا مدینے جا رہے ہو؟ ہاں سکینہ مدینے جا رہے ہیں۔ بھیا مجھے کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو؟ سکینہ اللہ کے حوالے۔ سکینہ کی قبر سے آواز آئی، بھیا تمہارا قافلہ
قافلہ بھی اللہ کے حوالے. مگر جب مدینے ماتم کرو, جب مدینے پہنچو تو سکینہ کا پیغام میری بہن صغرا کو دے دینا اور کہنا فاطمہ صغرا, سکینہ نے کہا تھا اچھا ہوا جو تم مدینے سے کربلا نہیں آئی. ارے تماچے تو نہیں کھائے, دربار میں تو نہیں گئی, کرتا تو نہیں جلا, زندان میں تو نہیں گئی. ماتم حسین